بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. ہوپ آل آف یو ول بی فائن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حکومت سندھ کے احکامات کے پیش نظر تمام تعلیمی سرگرمیاں 26 نومبر 2020 سے 10 جنوری 2021 تک معطل رہیں گی. انہی حالات کے پیش نظر المظہر اسکول آف ایکسیلنس کی مینجمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تمام تعلیمی سرگرمیاں آن لائن ریسورسز کے تھرو، جسٹ لائک آن لائن ویڈیوز، ورک شیٹ بیسڈ اسائنمنٹس اینڈ آن لائن اپلیکیشن جسٹ لائک زوم کے تھرو جو ہے جاری و ساری رہیں گی. تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھرپور انداز میں ان آن لائن ریسورسز کو استعمال کیجیے اور اپنے تعلیمی سفر کو بہترین انداز سے جاری و ساری رکھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو یہ آج کی ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کیمسٹری کے اندر ہم کچھ چیپٹرز آف لائن کلاسز میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 7، سولوشن اینڈ سسپینشن. اچھا جی، اب آپ کو پتہ ہے آپ روزمرہ زندگی میں ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف بات کو سمجھنے کی جو ہے ضرورت ہے. لیٹس سپوز اگر آپ ایک جو ہے گھر میں لیمبو پانی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیمبو پانی بناتے وقت آپ کیا کرتے ہیں جی؟ پانی لیتے ہیں ایک جگ میں اور پھر اس میں جو ہے کیا کرتے ہیں جی؟ آپ اس میں جو ہے سالٹ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر لیمبو کا رس ایڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو واٹر ہے، یعنی وہ چیز جو کسی سولوشن کے اندر، یہ بیسیکلی جب آپ نے ایک پانی کے جگ کے اندر آپ نے جو اس پانی میں سالٹ ملایا تو یہ ایک سولوشن بن گیا. سولوشن کیا ہوتا ہے؟ ہوموجینس مکسچر آف 2 اور مور تھنگس. ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں پانی جو ہے وہ آپ کا سالوینٹ ہے اور جو نمک آپ نے حل کیا وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ وہ سولیوٹ ہے. سولیوٹ اینڈ سالٹ کیا ہے؟ وہ چیز جو حل ہو وہ سولیوٹ ہے، اور وہ چیز جس چیز میں حل ہو وہ کیا ہے؟ سالوینٹ ہے. یا دوسرے الفاظ میں وہ چیز جو کسی بھی سولوشن میں کم مقدار میں ہو وہ سولیوٹ ہے، اور وہ چیز جو کسی بھی سولوشن میں زیادہ مقدار میں ہو وہ سالوینٹ کہلاتی ہے. تو the substance which is dissolved in a liquid is called solute. حل ہونے والی چیز سولیوٹ ہے، جیسے just like sugar or salt in water, and the liquid in which solute is dissolved is known as solvent. یعنی وہ لکوڈ جس میں کوئی چیز ڈیزالو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ سالوینٹ کہتے ہیں. ایگزامپل دی ہوئی ہے، سالٹ سولوشن از میڈ بائی ڈیزالونگ سالٹ ان واٹر. سالٹ سولوشن کیسے بنتا ہے؟ جب آپ پانی میں نمک حل کرتے ہیں. So in salt solution, salt is the solute and water is solvent. Got it? Okay. نیکسٹ سلائڈ پہ ہم سولوشن کو دیکھتے کہتے ہیں a solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. سولوشن کیا ہوتا ہے جی؟ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا ایک جو ہے ایسا مکسچر ہوتا ہے جو ایک دوسرے میں حل ہو سکے. ہوموجینس. ٹھیک ہے؟ ایگزامپل سالٹ سولوشن ہے پانی میں نمک، شوگر سولوشن پانی میں چینی کا حل ہونا، ونیگر یعنی آپ کی سرکے کا حل ہونا پانی میں یا کسی دوسرے لکوڈ میں، میٹل الائز سچ ایز براس اینڈ ایئر. یعنی ان کا بھی سالڈ کا سالڈ میں جو سولوشن بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جو میٹل الائز ہوتے ہیں یہ جو ہے آپ کے کس میں جی؟ یعنی پانی کے ساتھ جب یہ ان کا مکسچر کروایا جاتا ہے اس کا میٹل الائز کا سالڈس کے ساتھ، تو سالڈز ان سالڈس جو ہے یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں جی؟ سولوشن بناتے ہیں. جسٹ لائک اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جو ہے ایک میٹل بار کو کہاں رکھتے ہیں جی؟ نمی کی یعنی اپنے گھر کے باہر رکھتے ہیں جس پہ جہاں پر جو کھلے آسمان کے نیچے نمی پڑ رہی ہو، تو پھر وہ کچھ ہی دنوں کے بعد کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ اس کو جو ہے نا وہ یعنی آپ دیکھتے ہیں وہ رسٹی ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری ایگزامپلس سولوشن کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے کافی ہیں. آگے ہے اونلی سولیبل سبسٹینسز فارم ٹرو سولوشن. ٹرو سولوشن یعنی صرف وہی چیزیں جو حل ہو سکتی ہیں آپس میں وہی سولوشن بناتی ہیں. نیکسٹ آتے ہیں ہم لوگ، تو ہمارے پاس پراپرٹیز آف سولوشن یعنی سولوشن کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. کیا جی؟ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ سولوشن از اے ہوموجینس مکسچر. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے میں حل ہو سکیں. دا سائز آف سولوٹ پارٹیکل ان اے سولوشن ایکسٹریملی اسمال. کسی بھی سولوشن میں جو سولوٹ ہوتا ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. دا پارٹیکل آف اے سولوشن کین ناٹ بی سین ایون ود اے مائکروسکوپ. ان کو آپ نیکڈ آئی سے کیا مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے؟ اور
اس طرح سے کچھ یہ آگے مزید اس کی خصوصیات ہیں. یہ آپ جیسے لیٹس سپوز آگے لکھا ہوا ہے دا پارٹیکلز آف اے سولوشن پاس تھرو دا فلٹر پیپر. یہ فلٹر پیپر سے پاس ہو جاتے ہیں یعنی فلٹر ہو جاتے ہیں اگر ان کو فلٹر کریں. دا سولوشنز آر ویری اسٹیبل. دا پارٹیکلز آف سولوٹ پریزنٹ ان اے سولوشن ڈو ناٹ سیپریٹ آؤٹ آن کیپنگ. ٹھیک ہے, یہ اسٹیبل ہوتے ہیں, ان کو جب آپ حل کریں گے تو کمپلیٹلی حل ہو جاتے ہیں, ڈیزالو ہو جاتے ہیں. اے ٹرو سولوشن ڈز ناٹ اسکیٹر لائٹ. اور ان کے اندر اگر جو واقعی میں جو پیور سولوشن ہوتا ہے تو اس سے جو ہے کیا جو لائٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوتی. آگے چلیں, یہ ایگزامپل سالٹ سولوشن کی. ٹھیک ہے, آپ گھر پہ بھی بنا کے دیکھ سکتے ہیں. اب ٹائپس آف سولوشن دیکھیں. سولوشن آف سالڈ ٹو سالڈ. سالڈ اور سالڈ کو اگر سالڈ میں ڈیزالو کریں تو کیسے سولوشن بنے گا, جیسے میٹل الائز ہیں. ٹھیک ہے, ان آر دا سولوشن ان سالڈس. مطلب دو میٹلز کو اگر میٹل الائز کیا ہوتے ہیں, دو میٹلز کو آپس میں کیا کیا جاتا ہے جی, وہ یعنی کسی بھی اسٹیل مل جو ہوتی ہیں جیسے جسٹ لائک اسٹیل ملز, ان کے اندر دو میٹلز کو آپس میں کیا کر لیا جاتا ہے, مرج کر لیا جاتا ہے, ملا لیا جاتا ہے. تو اس کو ہم سولوشن کہتے ہیں سالڈ ٹو سولوشن آف سالڈ ٹو سالڈ. اسی طرح سولوشن آف سالڈ ان لکوڈ, یہ تو دس از دا موسٹ کامن ٹائپ, جیسے پانی میں نمک, پانی میں چینی. سولوشن آف لکوڈ ٹو لکوڈ, اب جیسے آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, ونیگر ان سولوشن آف ایسیٹک ایسڈ. ونیگر از اے سولوشن آف ایسیٹک ایسڈ ان واٹر. اگر آپ سرکے کو پانی میں ملا دیں تو یہ لکوڈ ٹو لکوڈ سولوشن ہے. سولوشن آف گیس ان اے لکوڈ, جیسے سوڈا واٹر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں جی, از اے سولوشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان واٹر. یہ جو آپ پیپسی کوک پیتے ہیں تو یہ کیا ہے جی, سولوشن آف گیس ان اے لکوڈ. اینڈ سولوشن آف گیس ان اے گیس, ایئر از اے سولوشن آف گیسز. کیونکہ ہوا جو ہے ہماری, اس میں بہت ساری گیسز شامل ہیں, یہ کمپوزیشن آف گیسز ہے, اس لیے ہم یہ ایک سولوشن ہے گیس کا. اچھا, اب ہم کچھ سولوشن کی ٹائپس پڑھتے ہیں. ایک طرح کے جو سولوشنز ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں جی سیچوریٹڈ سولوشن. تو سیچوریٹڈ سولوشن کیا ہوتے ہیں, سیچوریٹڈ سولوشن از اے سولوشن that contains the maximum amount of solute that can be dissolved under the condition at which the solution exists. سیچوریٹڈ سولوشن ایسا ہوتا ہے جس میں میکسیمم اماؤنٹ آف سولوٹ کو ڈیزالو کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک سچویشن ایسی آتی ہے جب مزید جو ہے سولوٹ اس سولوشن کے اندر ڈیزالو نہیں ہوتا اور برتن کے پیندے, برتن کا جو بیس ہوتا ہے اس پہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے سولوشن کو ہم کیا کہتے ہیں, سیچوریٹڈ سولوشن. اب کہتا ہے پریپریشن آف سیچوریٹڈ سولوشن کیسے بنا سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں سیچوریٹڈ سولوشن از پریپیئرڈ بائی کنٹینیوسلی ایڈنگ سولوٹ ٹو دا سولوشن. آپ ایک سولوشن میں سولوٹ ایڈ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, انٹل اسٹیج, ایک ایسا اسٹیج آئے گا ویئر دا سولوٹ اپیئرز ایز سالڈ پریسیپیٹیٹ. تو وہ نیچے بیٹھنا, یعنی ایک سچویشن ایسی آئے گی کہ وہ جو سولوٹ ہے وہ نیچے برتن کے پیندے میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سا سولوشن تیار ہو گیا ہے, سیچوریٹڈ. Unsaturated solution کیا ہوتا ہے, an unsaturated solution is a chemical solution in which the solute concentration is lower than its equilibrium solubility. All of the solute dissolves in the solvent. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو سولوٹ ڈالتے ہیں, جیسے ایک جگ پانی میں اگر ایک چمچ جو ہے یا 2 چمچ آپ چینی کی ڈالیں تو اب اس میں مزید جو ہے وہ سولوٹ حل ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے صرف 1 یا 2 چمچ ڈالے تو اس طرح کا جو سولوشن تیار ہوگا اس کو ہم کہیں گے انسیچوریٹڈ سولوشن. یعنی ایک ایسا سولوشن جس میں ہم سولوٹ کی مزید مقدار جو ہے اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں, اس طرح کے سولوشن کو ہم انسیچوریٹڈ سولوشن کہتے ہیں. سپر سیچوریٹڈ سولوشن کیا ہوتا ہے جی, کہ اکارڈنگ ٹو دی سولیبلٹی آف دی سبسٹنس اے سپر سیچوریٹڈ سولوشن پروڈیوسز مور ڈیزالوڈ کنٹینٹ دین اٹ شوڈ. یعنی اگر آپ بات کریں سیچوریٹڈ سولوشن کی, یعنی ایک ایسا سولوشن جہاں پر آپ نے سولوٹ ڈالا, یہاں تک کہ ایک کنڈیشن ایسے آئی کہ وہ جو وائٹ پریسیپیٹیٹس کی شکل میں وہ برتن کے پیندے میں بیٹھنا شروع ہو گیا, تو اب آپ اس کو گرم کر کے, ہیٹ کر کے مزید اماؤنٹ آف سولوٹ کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو سولوشن تیار ہوگا, جہاں پر آپ ایک سیچوریٹڈ سولوشن کو تھرو ہیٹ مزید سولوٹ اس میں ایڈ کریں گے, تو جو سولوشن تیار ہوگا اس کو ہم سپر سیچوریٹڈ سولوشن کہیں گے. جیسے اس نے مثال دی کہ ان دا کیس آف شوگر whose chemical name is sucrose. شوگر کا کیمیکل نیم کیا جی, سکروز. اپروکسیمیٹلی 211 grams of water can dissolve in 100 milliliters. یعنی اگر آپ جو ہے شوگر کی ہم بات کریں, سکروز کی بات کریں, تو اس میں 211 گرام پانی میں
آپ جو ہے 100 ملی لیٹرز جو ہے وہ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو سولیبلٹی پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے ایئر پریشر ہوتا ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، لیکن یہ آپ انشاءاللہ کلاس 9 میں پڑھیں گے۔ آج ابھی ہم ان فیکٹرز کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ سسپینشن کیا چیز ہوتی ہے جی؟ سسپینشن از اے heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout the liquid without dissolving in it۔ اگر آپ جو ہے کوئی ایسی چیز پانی میں ڈیزالو کریں یا کسی دوسرے لیکوڈ میں جو مختلف ہو، یعنی اس میں حل نہ ہو، تو اس طرح کے جو ہمارے پاس جو مکسچر بنے گا اس کو ہم سسپینشن کہتے ہیں۔ جسٹ لائک اگر آپ جو ہے سینڈ اور میگنیٹس، آئرن بارز کو، آئرن پارٹیکلز ہیں اور سینڈ ہے، اس کو آپس میں اگر آپ حل کریں تو وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، وہ آپس میں مکس نہیں ہوں گے، یعنی کوئی نئی پروڈکٹ نہیں بنے گی۔ ایگزامپلس بھی اس نے دی ہیں، جیسے چاک واٹر، آپ جو ہے چاک ڈال دیں پانی میں، پھر جب آپ اس کو اگر بالفرض جو ہے ایوپوریٹ کریں گے تو چاک الگ ہو جائے گی، پانی الگ ہو جائے گا۔ مڈی واٹر، آپ پانی میں مٹی ڈال دیں، ملک آف میگنیشیا، اس طرح سے جو ہے سینڈ پارٹیکلس سسپینڈیڈ ان واٹر اور فلور ان واٹر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آٹا بھی جو ہے وہ پانی میں جب آپ گوندا جاتا ہے تو وہ کیا سسپینشن کی ایک ایگزامپل ہے، وہ نئی کوئی پروڈکٹ نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری ایگزامپل سسپینشن کی تھی کہ دوز سبسٹینسز وچ آر انسoluble ان واٹر، واٹر فارمز سسپینشن، یعنی ایسے سبسٹینسز جو پانی میں انسoluble ہوتے ہیں تو ان کے پانی میں ڈیزالو کرنے سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم سسپینشن کہتے ہیں۔ پراپرٹیز آف سسپینشن، اب اس کی بھی بہت ساری پراپرٹیز ہیں، جیسے سسپینشن از اے heterogeneous mixture، وہ سولوشن ہوموجینس تھا، یعنی ایسی چیزیں جو ایک دوسرے میں حل ہو سکتی ہیں، اور سسپینشن ایک ایسی چیز ہے جس میں دو چیزیں ایک دوسرے میں حل نہیں ہو سکیں، ایک ایسا مکسچر جس میں دو چیزیں ایک دوسرے میں حل نہ ہو سکیں، اس کو ہم جو کیا کہتے ہیں، سسپینشن۔ اس میں جو سولیوٹ کا سائز ہوتا ہے وہ لارج ہوتا ہے کافی جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے دا پارٹیکلز آف سسپینشن کین بی سین ایزیلی، ان کے پارٹیکلز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہاں سولوشن میں تو آپ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن سسپینشن کے پارٹیکلز کو ہم دیکھ سکتے ہیں نیکڈ آئی سے۔ اور دا پارٹیکلز آف سسپینشن ڈو ناٹ پاس تھرو دا فلٹر پیپر، یہ فلٹر پیپر سے پاس نہیں ہوتے۔ سسپینشن کین سیپریٹڈ بائی فلٹریشن، اس میں وہاں تو فلٹریشن وہ فلٹر ہو جاتا تھا نا سولوشن، یہاں فلٹر اس کو جو ہے ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں، یہ فلٹر نہیں ہوگا بلکہ سیپریٹ ہو جائے گا جو بھی اس میں مٹیریل ہوگا، سولیوٹ اینڈ سولوینٹ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کی پراپرٹیز تھیں، یہ ایگزامپل ہے سینڈ واٹر مکسچر، یعنی آپ اگر پانی میں ریت ڈال دیں تو وہ جو ہے اس میں ڈیزالو نہیں ہوگی بلکہ نیچے اس کے پیندے میں اس کے بیس پہ بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا بیٹے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ جو ہے دوبارہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آئے ہوں گے، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں یا اسکول آ کر جو ہے اپنے کانسیپٹس کو جو ہے کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سارے کام کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں کاپی کرنا ہے اور پھر اس کو جو ہے 16 دسمبر کو اسکول ایڈمن آفس میں سبمٹ کروانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔